مختصر سی تعداد ہے، دور تک پھیل کے بیٹھنے کے بجائے زحمت کر کے یہاں نزدیک تشریف لے ایک صلوات بھیجیں محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. صلوات بھیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ حجرات تہذیب و اخلاق کا سکھانے والا سورہ. اس کی پہلی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے ہم مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ایک ایسی تہذیب کی بات سکھائی ہے اور ایک ایسا ادب زندگی سکھایا ہے کہ اس کا تعلق صرف ہمارے اخلاقی دنیا سے نہیں ہے بلکہ ہماری پوری زندگی سے ہے اور دین کے ہر حصے سے. مالک کہتا ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ جاؤ، نہ اپنے عمل میں وہ کچھ کہے تو اس سے آگے بڑھ کے کرو، وہ کسی چیز کے لیے بلائے تو اس سے پیچھے رہ جاؤ، نہ بات میں نہ اخلاق میں نہ سوچ میں. جتنا اللہ اور اس کا رسول کہیں اتنا لے لو. دوسری جگہ قرآن کریم میں ملتی جلتی بات ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں وہ روک دے تم اس سے رک جاؤ. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ چند شبوں میں جو بات رکھی ہے ہدایت الہی یا الہی نظام ہدایت کے عنوان سے کہ پروردگار عالم نے جو ہماری ہدایت کا نظام بنایا ہے جس میں اصول دین ہے، جس میں فروع دین ہے، جس میں عقائد ہیں، جس میں اخلاقیات ہیں، جس میں ہمارے اعمال ہیں، جس میں اللہ نے قرآن بھیجا ہے، کتاب نازل کی ہے، نبی بھیجے ہیں، امام معین فرمائے ہیں. اس پورے نظام ہدایت میں جو ہماری کامیابی، ہماری فلاح اور ہماری نجات کے لیے آیا ہے اس پر ہمیں جتنا بھروسہ ہوگا، اس دین پر، مذہب پر، دین کے بنائے نظام اور سسٹم پر، مذہب ہمیں
خالی بہت بڑی بڑی باتوں کا راستہ نہیں بتاتا، بلکہ مذہب زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے۔ اگر وہ کاروبار کے بارے میں ہدایات دیتا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تو ایک لقمے کو منہ میں رکھنے سے لے کر چبا کے کھانے تک بھی وہ ہمیں سلیقہ زندگی سکھاتا ہے۔ بڑے سے بڑے مسئلے میں بھی ہدایت دیتا ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی۔ خانہ کعبہ میں جانا ہے، مسجد الحرام میں داخل ہونا ہے، تو داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، اس میں تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے زندگی کا، لیکن صرف اسی کے بارے میں نہیں بتاتا۔ باتھ روم جانا ہے، بیت الخلا جانا ہے، تو وہاں کیسے جانا ہے، وہاں کا سلیقہ کیا ہے، وہاں کا طریقہ کیا ہے، وہاں کا انداز کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ اس کا یہ پورا نظام کس لیے ہے؟ خلق لکم، کائنات تمہارے لیے، تم عبادت کے لیے، عبادت تقوی کے لیے، اور تقوی کس لیے؟ فاتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ کامیابی تک پہنچو۔ یعنی قرآن ہم سے یہ کہتا ہے، اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ مذہب تم کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے والا ہے جب تم اسے اپناؤ گے اور اس پر عمل کرو گے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کا آغاز جس دن سے کیا ہے، اس دن سے یہ بات مسلسل کہہ رہا ہوں کہ اس پورے نظام ہدایت میں جو ہمیں کامیابی تک پہنچانے والا ہے، کچھ مسائل، کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اسی مذہب کے بہت سے حصے ہیں جہاں ہماری عادت سے ٹکراتا ہے، ہم اپنی عادت کو اختیار کر لیتے ہیں، حکم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ میں اس کی روز کی مثالیں دیتا ہوں کہ صبح ہمیں دیر تک سونے کی عادت ہے، اور مذہب کہتا ہے کہ نماز وقت اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، تو کتنے ایسے ہیں جن کی عادت بھاری پڑ جاتی ہے اور حکم خدا ہلکا رہ جاتا ہے، نماز قضا ہوتی رہتی ہے، اور اس پر پھر ایک عادت ہم اور بنا لیتے ہیں کہ نماز قضا کر کے بعد میں پڑھتے ہیں، اور اپنے کو مطمئن بھی کر لیتے ہیں کہ ہم نے نماز تو پڑھی ہے، قضا کی ہے مگر پڑھی تو ہے۔ حج کی مثال میں دیتا رہتا ہوں کہ مثال کے طور پر اللہ نے آدمی کے پاس جب اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ حج کے لیے آنے جانے کا خرچہ اٹھا سکے، اور جتنے دن رہے حج کے سفر پر اتنے دن گھر کا خرچہ دے سکے، تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اب ہم اسے ہلکے ہلکے مسائل میں لے کے، ایک تو اس میں فتوے بھی جاری ہونے لگتے ہیں ہمارے معاشرے میں، نہ جانے بعض باتیں کہاں سے آ گئی ہیں، نہ کسی مجتہد نے کہی، نہ کسی فقیہ نے۔ مولانا میرے اوپر حج ہی کہاں واجب ہے، میری تو ابھی لڑکی باقی ہے شادی سے، میرے اوپر حج ہی کہاں واجب ہے، میرا تو ابھی مکان نہیں ہے۔ حالانکہ کتاب پڑھنے جائیے گا تو وہاں الٹا لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ مکان ہے اور آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اور پیسے چاہے نہ ہو، یہی مکان اگر آپ ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ کا واجب ہے کہ اس مکان کو بیچ کے جا کے حج کریں، نہ یہ کہ مجھے مکان نہیں اس لیے میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ تو ہم کبھی عادتوں سے، کبھی خواہشات سے، کبھی ماحول سے جب حکم خدا ٹکراتا ہے تو ہم اللہ کے بڑے بڑے حکم تو مانتے ہیں، جنت سے کوئی انکار ہم میں نہیں کرتا، آخرت سے ہم میں کوئی انکار نہیں کرتا، ہم امامت کا انکار نہیں کرتے، ہم توحید کا انکار نہیں کرتے، ہم نماز کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن ہم زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں مذہب کی باتوں کو ٹال جاتے ہیں، کبھی عادت کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی حالات کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، دن بھر یہ ذکر چلتا رہا ہے، لہذا طولانی گفتگو نہیں ہوگی، اور آپ بھی پتہ نہیں کیوں جب آتے تبھی سے مجھے لگتا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کہتے ہوں گے کہ آپ کی مجلس سننے کے ڈر سے تھک جاتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا؟ تو جب اتنا ہمت کر لی کہ وہاں سے یہاں تک آ گئے تو پھر اتنی ہمت اور رکھیے کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ زحمت کر کے سن لیجیے ایک صلوات ادا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو
یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زندگی کے ہم جنت کا انکار نہیں، دوزخ کا انکار نہیں، حساب و کتاب کا انکار نہیں، قبر کا انکار نہیں، کعبہ اللہ کا گھر ہے اس سے کوئی انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، قرآن اللہ کی کتاب ہے اس سے کوئی انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، مسجد اللہ کا گھر ہے ہم میں کوئی ہمت نہیں رکھتا کہ کہہ کہ نہیں اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں کچھ ایسے جری پیدا ہو گئے کہ اصل مسجد تو چھوڑ دی، باقی زمین پہ اپنا گھر بنا لیا۔ تو یہ ہم مذہب کی بڑی چیزوں کو مان کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں بار بار انہی باتوں کو دہراتا ہوں، کبھی میرے بھائی ناراض، کبھی بہنیں ناراض، کبھی دونوں ناراض۔ ایک چھوٹی سی چادر سر پہ میری بہن نماز بھی پڑھ رہی، روزے بھی رکھ رہی، سب کر رہی، مجھے پتا آزاداری بھی کر رہی، ایک چادر سر پہ ڈالنا آفت ہے۔ ارے چادر نہ ڈالیے کہ اسکارف رکھ لیجیے خالی۔ میرا بھائی بھی سب کچھ کر رہا، حج بھی، نماز بھی، دعا بھی، مجلس بھی، سب کچھ، ایک چھوٹا سا حکم خدا کہ داڑھی نہیں مونڈنا چاہیے، اس پر عمل کرنا دشوار ہوا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہماری عادت ہے مثلا ہم اپنے بھائیوں سے بات کرتے کہتے مولانا کھجلی ہوتی ہے، میرے آج تک داڑھی رکھنے سے کھجلی نہیں ہوئی، اس لیے ہوتی ہے کہ مونڈیے گا تو ہوگی، نہ مونڈیے دیکھیے کھجلی بند ہو جائے گی۔ لیکن یہ تعویل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں حکم خدا کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، معمولی لے رہے ہیں، یا ہمارا دل مطمئن نہیں ہے کہ حکم خدا نہیں ہے۔ یہ کمی کہاں سے آتی ہے اور کون سی سوچ اس کا علاج ہے؟ میں آج بس اتنی بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کمزوری اگر ہماری دور ہو سکے کہ احکام خدا کی طرف سے جو بے توجہی ہے اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان کا تلاش کر کے کیسے اس کا علاج ہو، میں اس سلسلے میں واقعات کا سہارا لے کے بات کہتا ہوں تاکہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ کا سنا ہوا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے سنا ہو یا کسی اور سے سنا ہو، لیکن نتیجہ بہرحال دینا ہے مجھے آپ کو، اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں، صحابیوں میں ایک صحابی ہیں جن کا مشہور نام ہے ذو الشہادتین، اس نام سے وہ مشہور ہیں۔ ذو الشہادتین ظاہر ہے کہ پیغمبر کے صحابی ہیں تو عرب ہیں تو نام بھی عربی میں ہے، اور اس وقت تک ڈپلیکیٹ عربی نام رکھے نہیں جا رہے تھے۔ آج کل تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک فیشن آ گیا کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ عربی نام ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ عربی، نہ فارسی، نہ اردو، نہ انگریزی، ڈپلیکیٹ، نقلی، اور کبھی کبھی تو ایسے لایانی نام رکھے جاتے ہیں کہ سر پیٹنے کا جی چاہتا ہے، جس کا کوئی مفہوم نکلتا ہی نہیں۔ ذو الشہادتین کا مطلب ہے دو گواہیوں والے، شہادت عربی میں گواہی کو کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کلمہ شہادتین پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذو الشہادتین یعنی دو گواہیوں والے۔ چاہے ایک لفظ یاد آ گیا ہے، آپ قدر کریں گے، ایک جگہ اور شہادت بولا جاتا ہے۔ شہادت جیسے گواہی کو کہتے ہیں، کلمہ شہادتین کہتے ہیں، ویسے ہی لفظ شہادت ایک جگہ اور بھی تو بولا جاتا ہے۔ جب راہ خدا میں کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید جس نے شہادت دی، لفظ شہادت سے دو لفظ بنتے ہیں، ایک شاہد اور ایک شہید۔ عربی کے اعتبار سے فرق دونوں میں یہ ہے کہ شاہد مثلا عالم، قادر، اور شہید مثلا علیم۔ تو عالم اور علیم علم سے ہیں، قادر اور قدیر قدرت سے ہیں، شاہد اور شہید شہادت سے بنے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عالم وہ علم والا ہے جس سے اس کا علم کبھی بھی الگ ہو سکتا ہے۔ آپ ہم سب تھوڑا تھوڑا علم رکھتے ہیں، سب عالم ہیں، لیکن ہماری ذرا سے بیماری آئی، دماغ میں کچھ ہوا اور سب چلا گیا۔ تو جس سے علم چلا جائے جا سکتا ہے وہ عالم ہے، لیکن جس سے اس کا علم کبھی الگ نہیں ہو سکتا وہ علیم ہے۔ اللہ کے ناموں میں لفظ علیم ہے۔ قدرت الگ ہو سکتی ہو، میں اس بات پر قادر ہوں، میں کہہ رہا ہوں
کہ میں اس مائک کو اٹھا کے پھینک دوں، ڈریے گا نہیں، ایسے حالات نہیں ہیں. تو مجھے قدرت حاصل ہے، میں قادر ہوں، لیکن یہ قدرت خدا نخواستہ کسی لمحے جا سکتی ہے. اگر ایک ہلکا سے جھٹکا بلڈ پریشر کا لگے اور خدا نخواستہ ہاتھ مفلوج آ جائے، قدرت چلی گئی میری. لیکن قدیر اس کو کہتے ہیں جس سے اس کی قدرت کبھی الگ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے. اسی طرح سے لفظ شہادت سے شاہد ہے اور شہید ہے. لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے والا شاہد ہے، گردن کٹا کے اپنے مکمل وجود سے کہنے والا شہید ہے. اس لیے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کی شہادت چھن سکتی ہے، کبھی لالچ میں مکر سکتا ہے، کبھی ڈر میں مکر سکتا ہے، مگر وہ تو اپنے پورے وجود سے شہادت کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا. اب اس کی شہادت اس سے الگ ہونے والی نہیں ہے، لہذا یہ شہید کہلاتا ہے. شہید وہ جس کی گواہی اس سے چھینی نہ جا سکے. ایک سلوات بھیجے شہادتین دوہری گواہی والے. کیوں دوہری گواہی والے؟ اسلامی معاملات میں جب کہیں گواہی کی ضرورت پڑے تو قانون اسلام یہ ہے کہ کم سے کم 2 گواہ درکار ہیں، کم از کم 2. ایک گواہی کافی نہیں ہے کہیں بھی، اور کہیں کہیں 4 گواہوں کی ضرورت بھی ہے. 2 سے کم کہیں قبول نہیں. مگر پیغمبر خدا نے جناب ذو شہادتین کو یہ خصوصی شرف دیا تھا، خصوصی اعلان تھا پیغمبر کا کہ ذو شہادتین اکیلے بھی اگر کہیں گواہی دیں گے تو ان کی گواہی 2 گواہوں کے برابر قرار دی جائے گی، ان کے ساتھ دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں. اب یہ کیوں؟ ان کو جو شرف ملا وہ کیوں ملا؟ یہ ذو شہادتین ان کا نام نہیں ہے، لقب ہے. دوہری گواہی والے نام کیا ہے؟ خزیمہ ابن ثابت انصاری. یہ انصاری ہیں، مدینے کے رہنے والے. خزیمہ ابن ثابت ان کا نام ہے. یہ ذو شہادتین ہمیشہ سے نہیں تھے. ایسا نہیں کہ پیغمبر نے مسلمان ہوتے ہی کہہ دیا کہ تم کو سرٹیفکیٹ دیتے تمہاری ایک کی گواہی کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی وہی تھے. ایک گواہی ہے تو ایک گواہی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک دن پیغمبر جب اپنے گھر سے نکلے کسی ضرورت سے، کسی کام سے، تو آپ کا گزر ہوا ادھر سے جدھر جانوروں کا بازار تھا. اونٹ، گھوڑے، دوسرے جانور جو بھی بکتے ہوں، بہرحال اونٹ اور گھوڑے بکتے تھے وہاں پہ. پیغمبر کو ان دنوں ایک اونٹ کی ضرورت تھی، خریدنا تھا آپ کو. اس وقت خریدنے نہیں آئے تھے لیکن ضرورت تھی. وہاں گزر رہے تو دیکھا ایک آدمی بہت اچھا اونٹ بیچ رہا ہے. دیہاتوں سے لوگ آتے تھے، بدو، قبائلی، اور اللہ کے یہاں شہر میں بیچتے تھے. مدینہ شہر قرب و جوار سے دیہاتی آتے ہیں، وہ مال اپنا بیچتے ہیں. تو اونٹ بیچ رہے تھے، پیغمبر قریب گئے، اس سے کہا بھائی تم بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا کتنے کا؟ اس نے کوئی قیمت بتائی. پیغمبر سے گفتگو ہوئی، قیمت طے ہو گئی. قیمت طے ہوئی تو مذہبی زبان میں بیع و شرع ہو گئی. یعنی پیغمبر نے کہا میں نے خریدا، اس نے کہا میں نے اتنے میں بیچا. اب ہونا کیا ہے؟ اونٹ پیغمبر کے حوالے کیا جائے، پیسے اس کے حوالے کیے جائیں. پیغمبر اس لیے تو گھر سے نکلے نہیں ہے کہ اونٹ خریدیں. تو اس وقت اونٹ خریدنا آج کی زبان میں کار بھی نہیں، ٹرک خریدنا ہے گویا. اب اتنے پیسے کس کی جیب میں ہوں گے؟ گئے گھر لینے کے لیے پیسے، کبھی آگے پیسے دیتے ہیں اور اونٹ لے جاتے ہیں. پیغمبر وہاں سے ہٹے تو کچھ دور پہ کچھ منافق کھڑے تھے. منافقوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے آ کے اس سے کچھ بات کی اور چلے گئے. تو نزدیک آئے دوڑ کے کہ شاید سازش کرنے کا کوئی موقع مل جائے. پوچھا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کچھ نہیں، جو صاحب آئے تھے ان سے میں نے سودا کر لیا، یہ اونٹ بیچ دیا. کہا کتنے کا بیچا؟ کہا اتنے کا بیچا. جتنی قیمت بتائی ہو. کہا ہے یہ تو بہت سستا بیچ دیا تم نے، اس وقت تو یہاں بہت مہنگے اونٹ ہیں، بڑا نقصان ہوا تمہارا، ہم تو تمہارا اونٹ اس سے بہت مہنگا لے لیتے ہیں. تو اس نے کہا اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے بیچ دیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا نہیں کیوں نہیں سکتا. اب یہیں سے کافر اور منافق کا فرق دیکھیے. کافر کھلا ہوا ہوتا ہے اور منافق چھپا ہوا. کافر کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سکھا رہے نہیں ہو سکتا، یعنی ایک قدم آگے ہے کافر سے، برائی میں آگے. کہو کیوں نہیں سکتا؟ ایسا کرو، ہم تمہیں سکھا بتاتے ہیں کیا کرنا تمہیں. وہ جو صاحب خرید کے گئے ہیں جب قیمت لا کے دے تو کہہ دینا کہ یہ کیا دے رہے ہیں آپ. تو کہیں گے کہ جو طے ہوا وہ دے رہے. تو کہنا کہ یہ کہاں طے ہوا تھا، تم اور زیادہ قیمت بتا دینا. اب ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں یہی قیمت طے ہوئی، اور تم کہو گے نہیں یہ قیمت طے ہوئی.
جب بات بڑھے تو کہنا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن آپ کوئی گواہ لے آئیے، کوئی گواہ لے آئیے تو مان لیں گے۔ خیر وہ سکھا کے ہٹ گئے وہاں سے، پیغمبر واپس آئے، قیمت دی، ظاہر وہی واقعہ ہوا جو ہونا چاہیے۔ اس نے انکار کیا یہ کیا دے رہے ہیں، پیغمبر نے کہا جو قیمت طے ہوئی تھی وہ دے رہے ہیں، کہا یہ کہاں طے ہوا تھا، اتنی جو سکھایا گیا اپنے سبق کو دوہرا رہا۔ آخر کار اس نے کہا گواہ لے آئیے تو آپ کی بات مان لیں گے۔ اب پیغمبر گواہ کہاں سے لائیں؟ بھائی یہی وہ لمحہ ہے کہ اس طرف سے خزیمہ ابن ثابت گزر رہے تھے۔ خزیمہ ابن ثابت نے دیکھا پیغمبر کھڑے ہوئے ایک بدو سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، فوراً نزدیک آ گئے، کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں آیا تھا یہاں اس سے اونٹ خریدا تھی، قیمت طے ہوئی، لینے گیا، اب جا کے قیمت واپس لا کے دے رہا ہوں تو یہ کہہ رہا کہ اتنی قیمت نہیں، اتنی قیمت طے ہوئی، اور مجھ سے کہہ رہا گواہ لے آئیے۔ بس جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ گواہ لے آئیے، پیغمبر کے اس جملے کے سنتے ہی، توجہ دیجیے گا، پیغمبر کے جملے کے سنتے ہی خزیمہ نے کہا کہ پیغمبر میں گواہی دیتا ہوں کہ جو قیمت آپ دے رہے ہیں یہی قیمت طے ہوئی تھی۔ اب اس نے کیا کہا تھا کہ اگر گواہی لے آئیے گا تو آپ کی بات مان لیں گے، تو اس کی بات تو پوری ہو گئی۔ اس نے پیغمبر کو اونٹ حوالے کیا اور پیغمبر سے قیمت بھی لے لی۔ پیغمبر نے مہار ناکہ پکڑی، لے کے چلے خزیمہ ساتھ ساتھ، گھبرائیے گا نہیں۔ آپ بھی شاید سوچ رہے ہو کہ خزیمہ نے جھوٹی گواہی کہاں سے دے دی، جھوٹی کہاں ہے، سچی ہے۔ وہی قیمت جو آپ دے رہے ہیں یہی قیمت طے ہوئی تھی، یہی گواہی تو ہے خزیمہ کی۔ پیغمبر نے کہا خزیمہ تم نے گواہی تو سچی دی، قیمت تو یہی طے ہوئی تھی، مگر یہ بتاؤ کہ تم اس وقت تو وہاں نہیں تھے، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہی قیمت طے ہوئی تھی؟ عزیزو میں نے آپ کو پورا واقعہ کیوں سنایا؟ اس جملے کے لیے سنایا کہ ہم بڑی بڑی باتوں میں دین کو مان کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں دین کے بارے میں الجھن یا بحث کا شکار ہوتے ہیں۔ سوچ کی کمی کو کہاں ڈھونڈے اور کیسے اس کمی کو دور کریں، سنیے سیکھیے ذو شہادتین سے۔ پیغمبر نے کہا خزیمہ تم تو تھے نہیں، پھر یہ گواہی تم نے کیسے دی؟ کہا میرے پیغمبر، میرے سرکار، میں نے آپ کے کہنے سے اتنی بڑی بڑی باتوں کو تو مان لیا، میں نے آپ کے کہنے سے جنت کو مانا، میں نے آپ کے کہنے سے جہنم کو مانا، میں نے آپ کے کہنے سے قرآن کو مانا، میں نے آپ کے کہنے سے کعبے کو مانا، تو اتنی بڑی بڑی باتیں جب آپ کے کہنے سے مان لی تو زندگی کے اتنے چھوٹے سے مسئلے میں آپ پہ بھروسہ نہ کریں گے تو کس پہ بھروسہ کریں گے؟ تو میں عزیزو آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے محمد و آل محمد کے کہنے سے، قرآن کے کہنے سے، اہل بیت کے کہنے سے اسلام کو مانا، دین کو مانا، قرآن کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، قبر کو مانا، برزخ اور حساب و کتاب کو مانا، تو جب اتنے بڑے بڑے مسئلوں میں بھروسہ کیا ہے تو زندگی کے چھوٹے مسائل تو ان پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا صلوات بھیجنے میں کس پہ؟ دین کے سلسلے میں وہ جس طرح کا انسان ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، دین کے معاملے میں وہ جس طرح کا انسان ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اور آپ کے سامنے رکھوں۔ جب ہم نے پہچان کے مانا ہے، اگرچہ میں نے جملہ کہہ دیا ہے لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہم نے پہچان کے مانا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے اللہ کو پہچان کے مانا ہو تو پھر ہم مانیں گے کہ وہ علم والا ہے، کوئی بھی ایسی بات وہ کہہ ہی نہیں سکتا جو غلط ہو، وہ عدالت والا ہے، کوئی حکم ایسا دے ہی نہیں سکتا جو ناانصافی کا ہو، وہ رحمت والا ہے، کوئی فیصلہ ایسا کر ہی نہیں سکتا جو مجھے نقصان پہنچائے۔ اگر مجھے اس کا یقین ہو جائے، صرف اتنا سے اعتماد جتنا ہم ایک ڈاکٹر پہ کرتے ہیں، جتنا ہم ایک فزیشین پہ کرتے ہیں، جتنا ہم ایک سرجن پہ کرتے ہیں، ہم ایک سرجن پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں؟ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ بے ہوشی کے عالم میں جب ہمیں اپنے وجود کا پتہ تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، میز پہ لیٹے ہیں، بستر پہ پڑے ہیں، چھری چل رہی ہے، چاقو چل رہا ہے، لیزر کی شعاع چل رہی ہے، گردہ کٹ رہا ہے، دل پھاڑا جا رہا ہے، آنکھ
کاٹی جا رہی ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا. اس عالم میں بھی ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کیوں کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ علم والا ہے، جو ہماری ضرورت ہے اس کو جانتا ہے، اور یہ ایماندار ہے، دھوکہ دینے والا نہیں ہے، یہ محبت رکھتا ہے انسانیت سے، ہمارے اوپر ظلم کر کے ہمیں موت کے دہانے تک پہنچانے میں سے کوئی مدد ملنے والا نہیں. تو جب ہم ایک خطاکار، گنہگار، ایسے جو تھوڑا سا علم والا، ادھورے علم والا، جو تھوڑی سی طاقت والا، جو تھوڑی سی عدالت والا ہے، ایسے انسان پر اعتماد کر سکتے ہیں اور آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، تو اس خدا پہ بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نبی پہ بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس امام پہ بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے جن کے بارے میں پتا ہے کہ وہ علم والے بھی ہیں، وہ رحمتوں والے بھی ہیں، وہ کرم والے بھی ہیں، وہ فیض والے بھی ہیں، وہ خود غرض نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ ہم سے وابستہ نہیں ہے، وہ ہم سے جو کہہ رہے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے. جیسے ہم اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی سے اگر کچھ کہتے ہیں، یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ جاؤ یہاں نہ جاؤ، یہ پہنو یہاں نہ پہنو، بچہ لاکھ برا مانے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے برا مانتا ہے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے برا مانتا ہے، ہماری بات کو غلط سمجھتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ ہم اس کا فائدہ جانتے ہیں. تو جیسے بچہ بچپن کی وجہ سے ماں باپ کی بات کا برا مانتا ہے، ویسے ہی بندہ کبھی اپنی بے خبری کی وجہ سے اپنے پروردگار کی بات کا برا مانتا ہے. ورنہ اس کے سارے احکام ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اس بات کا یقین تبھی حاصل ہوگا جب ہم اچھی طرح سے معرفت حاصل کر لیں اور پورا یقین ہو جائے کہ کوئی حکم خدا کسی کے فائدے کے لیے نہیں، بس ہمارے فائدے کے لیے ہے. کہتا ہے تو فائدے کے لیے، روکتا ہے تو نقصان سے بچانے کے لیے. کیسا اعتماد وہ ہم سے چاہتے ہیں. ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق نہیں، کوالٹی کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے اور کوالٹی کا کو اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ کم سے کم ہماری نگاہوں میں جب اعلیٰ کوالٹی رہے تو ہم ایک نشانہ تو اپنے لیے معین کر سکیں کہ ہم کو یہ کوالٹی پیدا کرنا ہے، ایسا ہونا چاہیے. چھٹے امام کے ایک شاگرد ہیں، ایک صحابی ہیں، جناب عبداللہ ابن ابی یعفور ان کا نام ہے. جناب عبداللہ ابن ابی یعفور امام کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امام نے اپنے دوسرے صحابی جناب زرارہ یا جناب محمد ابن مسلم کو خط لکھا تھا اور اس میں جناب عبداللہ ابن ابی یعفور کا تذکرہ کیا تھا. کن لفظوں میں؟ امام کے الفاظ یہ ہیں کہ زمین پر، اس روئے زمین پر مسلم ہیں، زرارہ ہیں، یہ بہت بڑے شاگرد ہیں، اتنے بڑے کہ ان سے امام کہتے تھے کہ جاؤ مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کے درمیان فتویٰ دو. امام کی زندگی میں امام کہہ رہے ہیں جاؤ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو فتویٰ دو، دین کے احکام بتاؤ. بڑے فقیہ ہیں، یہ ائمہ کی زندگی میں موجود ہیں، لیکن اتنے بڑے فقیہوں کی موجودگی میں عبداللہ ابن ابی یعفور جو ایسے فقیہ نہیں ہیں، مگر امام انہیں ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ امام نے خط میں لکھا ما کانا علی الارض اتوا للہ ولرسولہ ولأہل البیت اتوا منہ. امام فرماتے ہیں اس زمین پر میں اور آپ کسی کو ایسے کہہ سکتے ہیں، برائی کی بات ہو چاہے اچھائی کی، ہم کسی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ہم کسی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر ان سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں، ہم کسی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ زمین پر جتنے لوگ پھیلے ہیں ان کا علم ہی میرے پاس نہیں ہے. تو یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس پوری زمین کا علم ہو. امام نے فرمایا زمین پر، اس زمین پر عبداللہ ابن ابی یعفور سے زیادہ اللہ، اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کی اطاعت کرنے والا کوئی دوسرا شخص تھا ہی نہیں. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کہ ان سے بڑا کوئی اطاعت کرنے والا نئی زمین پر تھا. یہ اٹھ گئے، کوئی نہیں تھا. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ امام سے مل رہا عبداللہ ابن ابی یعفور کو. کس بات پر؟ کس انداز پر؟
کس سوچ پر، کس فکر پر، کس عمل پر، کس اخلاق پر ڈھونڈیے. روایت کیا بتاتی ہے؟ پہلے سوچئے سرٹیفکیٹ کس چیز کا ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، امام کی اطاعت. ان سے زیادہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. کون سا ہنر ہے ان میں؟ کون سی صفت ہے ان کے اندر؟ کون سی خوبی ہے ان کے اندر؟ امام کو کیا دکھائی دیا ہے؟ کیا پایا ہے امام نے ان کے اندر؟ میرے موضوع سے متعلق اس لیے میں نے آپ کو سنایا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، بڑے معاملات میں بھروسہ کرتے ہیں اور چھوٹے معاملات میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. کبھی حالات کی وجہ سے، کبھی عادتوں کی وجہ سے، کبھی پشتینی عمل جو چلا رہا ہے، تقلیدی مزاج کے ہم باپ دادا کر رہے تھے، ہم تو یہی کریں گے، اور پھر مذہب کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں طرح طرح کی چیزوں میں، نہ جانے زندگی کے کتنے مسائل میں. امام نے ان کو جو یہ سند دی ہے، کیوں سند دی؟ ان کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے کہ امام کے پاس عبداللہ ابن ابی یافور بیٹھے تھے اور عبداللہ کے ہاتھوں میں انار تھا. پھلوں میں انار کی خصوصیت ہے، میں کوئی حکیم صاحب نہیں ہوں، والی نہیں بتانے جا رہا ہوں. پھلوں میں انار کی خصوصیت، مثلا سیب آپ لیجئے، سیب کو آدھا آدھا کاٹیے تو کٹ جائے گا کہ نہیں؟ آدھا ادھر کر دیا، آدھا ادھر کر دیا، آرام سے کٹ جائے گا. مثلا کیلا لیجئے، کاٹیے، کٹ جائے گا. جتنے پھل ہیں سب کاٹ ڈالیے، لیکن انار کو آدھا آدھا کاٹنے بیٹھیے، کاٹیے گا کٹ جائے گا، مگر ہوگا کیا؟ کچھ دانے ادھر آدھے چلے جائیں گے کٹ کے اور کچھ دانے ادھر. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ پورے پورے سالم دانے آدھے میں ادھر ہو اور بالکل صحیح سالم دانے آدھے ادھر چلے جائیں. یہ نہیں ہوتا. چھری چلا کے کاٹیے گا تو دانے بھی کٹ جائے گا، آدھا ادھر بٹ جائے گا، آدھا ادھر بٹ جائے گا. انار میں دانے ہوتے ہیں. اب ان دانوں میں مثلا کچھ صحیح سالم میں ایک آدھ کچھ کیڑا ڈالا گا، آپ کو خیر دیکھنے کو نہیں ملتا ہوگا، آپ کو بغیر کیڑے کا دیکھنے کو نہیں ملتا، ہم کو، آپ کو کیڑے والا دیکھنے کو نہیں ملتا اور ہم کو بغیر کیڑے کا دیکھنے کو نہیں ملتا، سب چھانٹ کے آپ منگا لیتے ہیں. تو انار کے دانوں میں کہیں کہیں کیڑے لگتے ہیں، ہر پھل میں لگتے ہیں، انار میں لگ جاتے ہیں. تو کیڑے کچھ دانوں میں آ جاتے ہیں. دانوں میں کچھ کیڑے والے کچھ بغیر کیڑے والے، آدھا آدھا کیجئے، کچھ ادھر جائے کچھ ادھر جائیں گے. کٹے کے دانے تو وہ بھی دو طرح کٹے، آدھا ادھر اور آدھا ادھر. میں بار بار آدھا ادھر آدھا ادھر کیوں کر رہا ہوں؟ اس کیفیت کو محسوس کرانے کے لیے. انار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے جناب عبداللہ ابن ابی یافور، اور اس کے بعد انہوں نے امام سے کہا، امام، اے میرے امام، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ انار میرے ہاتھ میں، یہ انار میرے ہاتھ میں، اگر آپ مجھ سے یہ فرمائیں کہ اس انار کا آدھا حصہ حلال ہے اور آدھا حصہ حرام ہے، تو آپ جسے حلال کہیں گے میں اسے حلال مان لوں گا، اور آپ جس حصے کو حرام کہیں گے اسے حرام مان لوں گا. یہ خیال رہے کہ انار کٹے گا تو آدھا دانا ادھر آدھا ادھر، اور حلال مانوں گا آدھے کو جسے آپ حلال کہیں گے، اور حرام مانوں گا آدھے کو جسے آپ حرام کہیں گے، اور آپ سے ہرگز یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس میں سے آدھا حلال کیوں ہے اور آدھا حرام کیوں ہے. متوجہ ہوئے آپ؟ یعنی امام پر اتنا اعتماد اور امام پر اتنا بھروسہ کہ جو فرما رہے ہیں وہی صحیح ہے. اگر یہ انار کو آدھا آدھا تقسیم کرے تو آدھا دانا ادھر جائے آدھا ادھر، تو بحث نہیں کروں گا کہ آدھا حلال کیسے ہو گیا آدھا حرام کیسے ہو گیا. میں امام پر ایمان لایا ہوں، میں نے ان کو اللہ کی طرف سے راہبر مانا ہے، میں انہیں معصوم مانتا ہوں، میں انہیں عالم مانتا ہوں، تو جو یہ کہیں گے اسے صحیح مانوں گا اور جس سے یہ روک دیں گے اسے غلط مانوں گا. میرے عزیزو، امام فرماتے ہیں جو ایسا مزاج اطاعت رکھے اس کو ہم سند دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ اطاعت گزار بندہ زمین پہ پیدا نہیں ہوا. ایک صلوات بھیجیے میں نے آج آپ حضرات سے جتنا وقت لیا ہے اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اس میں نے صرف اتنی بات کہنا چاہی ہے کہ ہمارے مذہب سے جو ہماری مخالفت ہوتی ہے، جہاں جہاں احکام خدا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان میں کچھ جگہ وہ ہیں جہاں ہمارا نفس، ہماری خواہشات دباؤ میں لا کے ہمیں اس جرم کا شکار کر دیتی ہے. میں ان کی حمایت نہیں کرتا، لیکن وہ کم برا ہے اس کے بنسبت
کہ کوئی دباؤ نہ ہو، کوئی خواہش بھی نہ ہو، اور اس میں صرف اور صرف اللہ کے حکم کی لاپرواہی کی وجہ سے، حکم خدا کی طرف سے لاپرواہی کی وجہ سے آدمی حکم مذہب کی مخالفت کرے اور اس پر دھیان نہ دے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ اس لیے جرم ہے کہ اس میں بات حکم مذہب کے ٹالنے کی نہیں ہوتی، بات اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے غصے میں تماچا مار دے، اور تماچا کسی چھوٹے سے بچے کو اپنے بیٹے کو مار دے، اپنی بچی کو مار دے، تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے ابھی کمسن بچی ہے، کمسن بچہ ہے، تم پاگل ہو، غصے میں آ کے اسے تھپڑ مار دیا، کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ تماچا باپ نے جو کمسن بچے پہ مارا ہے، اس کے بجائے ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے منہ پہ مار دے، تو لوگ کہیں گے بھائی اب یہ جوان ہے، یہ کیا کر رہے ہو، بڑے مجمع میں اس کی توہین کر رہے ہو، وہ تمہاری وجہ سے اگر چپ بھی رہے تو نفسیاتی مریض ہو جائے گا، تو لوگ اس کو اور برا کہیں گے۔ لیکن اگر باپ بیٹے کو تماچا نہ مارے، بلکہ ایک بھائی، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تماچا مار دے، تو جتنا لوگ باپ کو برا بھلا کہہ رہے تو اس سے زیادہ بھائی کو کہیں گے کہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، بہت زیادہ چھوٹا نہیں، تم کون ہوتے اس پہ ہاتھ اٹھانے والے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھا لے تو بگڑے کے زیادہ شرم نہیں آتی، چھوٹے بھائی ہو کے بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھا رہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بیٹا باپ کو تھپڑ مار دے تو آدمی اور بگڑے گا، لعنتی ہو، کیسے ہو، تم نے یہ کہاں سے سیکھا، اتنی بری عادت کیسے آئی، باپ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اور اگر باپ ایک عام انسان نہ ہو بلکہ ایک عالم دین ہو، ایک مقدس، ایک زاہد انسان ہو، اور کوئی نالائق بیٹا اس کو تھپڑ مار دے تو کیا ہوگا؟ کہیں گے بہت ہی بےہودہ ہے، اپنے باپ پہ، وہ بھی عالم، وہ بھی زاہد، وہ بھی مقدس، وہ بھی متقی، اس پر ہاتھ اٹھایا۔ تو میرے عزیزوں یہ تھپڑ تو وہی تھپڑ ہے، یہ تماچا تو وہی تماچا ہے، مگر اس کی سنگینی کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں کہ اتنی زور سے پڑا، اس کا تعلق یہ ہے کہ کہاں پڑا، کہاں پڑا، بچے کے رخسار پہ پڑا، کہ بھائی کے رخسار پہ پڑا، کہ باپ کے رخسار پہ پڑا، کہ عالم کے رخسار پہ پڑا۔ میرے عزیزوں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم کبھی کبھی نافرمانی خدا یہ سوچ کے کر لیتے ہیں کہ ارے یہ تو گناہ صغیرہ ہے، یہ تو معمولی سی چیز ہے، یہ تو معمولی سا جرم ہے، یہ کوئی شراب پینے جیسا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ چوری کرنے جیسا بڑا گناہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں کہنا یہ چاہتا ہوں، تماچا تو چماچا ہے، مثال بات سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ ہم چاہے چھوٹا گناہ کریں، چاہے بڑا گناہ کریں، چاہے گناہ صغیرہ کریں، چاہے گناہ کبیرہ کریں، مگر ہم مخالفت کس کی کر رہے ہیں؟ اس پروردگار کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ نہ دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں، کس کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، کس کی حکمت علی ہو رہی ہے۔ معصومین نے ہمیں ان دونوں مسئلوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کبھی معمولی سمجھ کے کسی گناہ کو کم نہ سمجھنا، اور کبھی معمولی سمجھ کے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ یہ معصومین نے دو جملے کہے ہیں، کہا گناہ ہے چاہے کتنا ہی چھوٹا نہ کیوں نہ ہو، مگر جس کی بارگاہ میں گناہ ہو رہا ہے وہ بڑا ہے۔ اور فرمایا نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، اس لیے کہ نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی نہ ہو، لیکن جس کی بارگاہ میں نیکی قبول ہو رہی ہے وہ تو عظیم اور وہ بڑا ہے۔ کیف یقل ما یتقبل، وہ نیکی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے جو عظیم پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بس میرے عزیزوں، میں اپنی آج کی یہی گزارش یہی ختم کرتا ہوں۔ آج میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اتنا کہنا چاہا ہے کہ اطاعت پروردگار کا مزاج ہمیں بنانا ہوگا، اور اس کے لیے اپنے کو تربیت دینا، ٹریننگ دینا، اس کے لیے معرفت حاصل کرنا، اس کے لیے سیرت معصومین سے سیکھنا ہوگا۔ اور یہ تب ہوگا جب ہمیں یقین ہو کہ تمام احکام خدا ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ اگر کچھ واجب کرتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، کچھ حرام کرتا ہے تو ہم کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اور جب یہ یقین ہو جائے تو پھر حکم خدا میں دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کربلا میں احکام خدا پر عمل کتنا دشوار تھا، بھوکا اور پیاسا رہنا، روزہ رکھنے کے لیے ایک دن بھوکا پیاسا رہنا ہمارے لیے لمبے دنوں میں، جب ذرا سے موسم میں گرمی ہو مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ اور نہ دیکھیے تو خالی کربلا کی پیاس دیکھیے، اور وہ بھی 4 دن کی پیاس، وہ بھی لو اور دھوپ کی پیاس، وہ بھی جنگ کے ساتھ پیاس۔ لیکن کوئی ایک نہیں کہتا کہ بیعت کر لیجئے تاکہ پانی مل جائے،
یزید سے کی بات مان لیجئے تاکہ پانی مل جائے، اللہ حکم خدا کو چھوڑ دیجئے تاکہ پانی مل جائے۔ خالی ایک پیاس کے بارے میں اندازہ لگائیے، 2 محرم کو حسین کا قافلہ جب کربلا پہنچا تھا تو لشکر یزید نے فرات کے کنارے خیمے نہیں لگنے دیے تھے، فرات سے دور خیمے لگے، اور ابن زیاد جب بھی رسالے اور فوج بھیجتا تھا تو ایک ہدایت ہوتی تھی، پانی پر پہرے بٹھاؤ، خیام حسینی تک پانی نہ جانے پائے۔ تاریخ کربلا تو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ 5 محرم ہوتے ہوتے فرات پر اتنا پہرا بٹھا دیا گیا کہ خیموں تک پانی آنا رک گیا۔ 7 محرم کو پانی بند نہیں ہوا ہے، 7 محرم کو حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ 7 محرم کو حسین کے خیموں میں پیاس تھی، اور کیسی پیاس! جناب زہیر بن القین لشکر یزید کے سامنے پانی لینے آئے تھے، پانی تو حاصل نہیں کر سکے، مگر جناب زہیر نے ایک جملہ کہا تھا، جملہ یہ تھا کہ اے لشکر یزید والو، اے لشکر یزید والو، میں نے حسین کے خیموں میں ننھے ننھے بچے دیکھے ہیں، یہ بچے پیاسے ہیں، اگر ان پیاسے بچوں کو پانی نہ ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ سوچو عزادارو، جب 7 محرم کو حسین کے بچے اتنے پیاسے تھے تو یہ پیاس 8 کو کہاں پہنچی، یہ پیاس 9 کو کہاں پہنچی، یہ پیاس 10 کو کہاں پہنچی؟ حسین کے خیموں کا ایک 6 مہینے کا کمسن بچہ اثر آنسو پیاسا شہید ہو گیا، اور اسے اپنے دادی کے ہاتھوں سے جام کوثر مل گیا۔ حسین کا کڑیا جوان بیٹا دادا کے ہاتھ سے جام کوثر مل گیا، شہید جو ہوا اس کی پیاس بجھ گئی بعد شہادت، مگر ہائے اسیران اہل حرم کو پانی کہاں ملا؟ واقعات یہی بتاتے ہیں کہ یہ قافلہ جب تک مدینے واپس نہیں آیا ہے نہ انہیں جی بھر کے کھانا ملا، نہ جی بھر کے پانی ملا۔ اسی شام کے سفر کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب چلتا ہوا قافلہ لشکر یزید کا روکا گیا، گھوڑوں اور اونٹوں کو بٹھایا گیا، سپاہی اتارے گئے، کیوں کہا بہت پیاسے ہیں پانی پیئیں گے، پانی پلایا جانے لگا۔ جب پانی پلانے کا منظر حسین کی یتیمہ کی نگاہوں کے سامنے آیا تو ایک مرتبہ پھوپھی کی گود میں جو بچی بیٹھی تھی، جس کی پشت بھی زخمی، جس کا سینہ بھی زخمی، جس کے رخسار بھی زخمی، جس کے گوشوارے چھینے ہیں، خون کانوں میں بھی خون جمع ہوا ہے، ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، حسین کی پیاسی یتیمہ دیکھ رہی ہے سب کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ کہا بھوپی اماں سب کو پانی پلایا جا رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی پانی تھوڑا سے جا کے مانگ کے پی لوں۔ زینب کیسے روکے؟ کہا بیٹی اگر یہ ظالم پانی دے دے تو جا پانی پی لے۔ ایک مرتبہ سکینہ ننھا سے ہاتھ میں سوکھا کوزہ لے کے آگے بڑھی، ظالم شور پانی پلوا رہا ہے، مجھے بھی تھوڑا سے پانی دے دے۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، ایک سپاہی کو پانی پلایا جا رہا ہے، حسین کی یتیمہ انتظار کر رہی ہے، سوچ رہی ہے جب یہ سب پی لیں گے تب مجھے مل جائے گا پانی۔ جب سارے ظالم پانی پی چکے، ایک مرتبہ پھر سکینہ آگے بڑھی، اب تو سارے سپاہیوں نے پانی پی لیا، اب تو مجھے پانی پلا دے۔ اس نے پھر رخ موڑا، جانوروں کی طرح بڑھا، ایک ایک اونٹ کو پانی پلایا جانے لگا، ایک ایک گھوڑے کو پانی ملنے لگا، ننھی بچی ہاتھ میں جام لیے انتظار کر رہی ہے، سب پی لے تو مجھے پانی مل جائے۔ جب سارے جانور پانی پی چکے، سکینہ نے پھر کوزہ آگے بڑھایا، اب تو ایک ایک جانور پانی پی چکا، اب تو دے دے پانی۔ ظالم نے مشکیلا ہاتھ میں لیا، دہانے کا رخ سکینہ کی طرف کیا، بچی نے ہاتھ بڑھایا، مگر بچا ہوا پانی کوزے میں ڈالنے کے بجائے کپتی ہوئی ریت پہ بہا دیا۔ ہائے ننھی سی یتیمہ حسین نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ ارے میرے چچا، میرے شیر جیسے چچا، تو پانی لینے گئے تھے لیکن آئے، دیکھو تمہاری بھتیجی اب بھی پیاسی ہے۔ ہائے پانی بہہ گیا مگر یتیم حسین کو نہ ملا۔ وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگارا
ہماری اس عزاداری کو قبول فرما. بحق محمد علیہ محمد علیہ السلام ہماری ساری نیکیوں کو ساری کمیوں کے باوجود قبول فرما. مالک ہم کو زیادہ سے زیادہ پابندی دین کی توفیق عنایت فرما. باراللہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی کی توفیق توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما. ہم کے بیمار کربلا ہماری جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عنایت فرما. مالک شہداء کربلا کا واسطہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی حفاظت فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کو رحمت نازل فرما. مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما. ہماری دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. آپ کے معصومین ہماری روزی میں وسعت کے ساتھ ساتھ برکت عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما. مالک جو بچیاں اب تک رشتے ازدواج میں منسلک نہیں ہو سکی ان کے لیے مناسب رشتے عنایت فرما. مالک مغرب کی لعنت ہمارے اوپر بھی حملہ کر رہی ہے. معبود ہمارے رشتے ٹوٹنے لگے ہیں. پروردگارا ان ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو بچا لے اور ان کی حفاظت فرما. باراللہ ہم سب کو دین سے پیغام دین سے اور محمد علیہ السلام کی سیرت و کردار سے وابستگی کی توفیق عنایت فرما. باراللہ دین کے خدمت گزار اور محافظ علماء مراجع فقہا رہبر انقلاب اسلامی اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان دین اور انقلاب اسلامی کو نیست نابود فرما. پروردگار زمانے کے محافظ اور زمین کو عدل انصاف سے بھرنے والے مولا کو اذن ظہور عطا فرما. ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.